بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کی تقریر مکمل ہوئی اور ایک طویل تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنے دل کا حال بھی سنایا اور حکومت کو ایک کھلی پیشکش بھی کی کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، چاہے مجھے آپ کے پاؤں گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب کس کے گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی صاحب کے گھٹنے پکڑیں گے، اب انہوں نے حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مل کر ملک کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب نے اس تقریر کا جواب دیا، انہوں نے بھی ایک طویل تقریر کی، اس کا جائزہ لیں گے آج پروگرام میں۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال مکمل ہوئے، لیکن اس کے جو ملزمان ہیں آج بھی آزاد کیوں ہیں؟ ساتھ ہی ایک اور اہم رہنما، مصر کے پہلے منتخب صدر جناب ڈاکٹر حافظ محمد مرسی شہید کی پہلی برسی ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے اندر آخر میں ذکر ہوگا کہ پیوٹن اور بائیڈن کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور اس میں سے کیا نکلے گا، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن پروگرام کے پہلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو چند اہم پوائنٹ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے، اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے۔ یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے مہنگائی کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، بے روزگاری کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، بے گھروں کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ۔ یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں، اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے فار دا سیک آف دا کنٹری۔ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کریں۔ اور ایسا بڑی پیشکش کر دی شہباز شریف صاحب نے کہ جناب گھٹنے پکڑنے پڑے میں پکڑوں گا۔ دونوں پوائنٹ شہباز شریف صاحب کے ویلڈ ہیں اور دونوں پوائنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر آفت آ جائے، طوفان آ جائے، لوگ مر جائیں، کرونا ہو جائے، وہ سیٹ خالی رہتی ہے۔ سیٹ خالی رہتی ہے۔ جب آتے ہیں تو آپ بولنے نہیں دیتے؟ وہ بھی ہے، وہ تو اب آج تو خراب ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، آج تو حالات کیسے ٹھیک ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے تو حکومتی ارکان عوام سے باہر چلے گئے۔ یہی ہوتا جب اسد عمر نے تقریر کی تو اپوزیشن والے باہر چلے۔ یہ سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں آج صبح یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ 1920 کے آس پاس جمہوریت آئی تھی اور اس 100 سال میں جمہوریت نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک فیلئر ہے بہت بڑا۔ انڈیا میں اگلے 100 سال تک آپ نہیں سوچ سکتے کہ جمہوریت انڈیا کے مسائل کو حل کر سکتی۔ اسرائیل کبھی بھی جمہوریت نہیں حل کر سکتی، یہاں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے جمہوریت کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ یہ ہے، بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ پبلک فیس پہ چلتی ہے۔ اور پبلک فیس میں یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو بیشنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اس کی بےزتی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جس طرح کا پبلک کا مزاج ہوگا ویسے آپ کو بہیو کرنا ہوگا۔ شیر دا بچہ جی کیا بات ہے، کمال کرتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے اور اس رویے کو ہم نے جنم دیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا جمہوریت صرف ٹھنڈے ملکوں کی بات ہے اور ٹھنڈے ملکوں میں چلیں، باقی جگہ یہ چلیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایوالو کرنی پڑے گی، اور میں بہت کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً پاکستان کا جو جمہوریت کا فریم ورک ہے، اور جس کو زور دیر کے کہنا چاہیے کہ یہ آپ کیوں اس کے اندر ضد ہو کہ یہ رکھنا ہے، اس میں بہتری لے آئیں، اس میں متناسب نمائندگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو گالی دینے کی بات ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آئین بنا سکتے تھے۔ کیا مفتی محمود اور اپنا ولی خان اور اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان میں لوگ آنے بند ہو گئے، مر گئے، یہاں انٹلیکچولزم ختم ہو گیا؟ میں تو شہباز شریف کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس اسمبلی میں ہوتا تو زیادہ بہتر پرفارم کرتا۔ اس لیے کہ جو بھی ہے، ہزارہ اختلاف چاہیں، مسئلہ پتہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیت ٹھیک نہیں، بہت نیت ٹھیک والا ہے، میں بہت بالکل ڈفرنٹ بیان، حالانکہ واحد بندہ ہے جس کا 32 سال کی نوکری میری لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ نیت ٹھیک والا آدمی تھا، ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھا۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ اس میں خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو، یا تو لوگ اویلیبل نہیں ہوتے آپ کو اچھا مشورہ دینے والے،
یا آپ اچھا مشورہ سننے نہیں ہیں. ان دونوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میکنزم نہیں بنایا ہوا. کیا ہوا؟ جتنی توانائیاں تھیں اس شخص کی وہ کنسنٹریٹ ہوگی 2-3 پروجیکٹ کے اوپر. صحیح. اس نے کیا کیا کہ اس نے پروجیکٹ تو اچھے بنا دیے لیکن ایک اوورآل پنجاب کے اندر ایک جو فضا بننی تھی اس ڈیولپمنٹ کی وہ اس طرح کی نہ بن سکی. کوئی اچھا بندہ ہوتا, کوئی ایک مشورہ دینے والی چیز ہوتی, یہی اسمبلی بہتر کارکردگی کر رہی ہوتی, یہی اس کو کہہ رہی ہوتی, اپریشیٹ کر رہی ہوتی, تو آگے بھی چلتا. وہ کہتا کہ اس نہیں. کے بعد کا تو حال بھی آپ کے سامنے ہے نا. چلیں اس نے سسٹم نہیں بنایا تو بعد والوں نے یہ کلیم کرتے ہیں. انہوں نے جب باتیں انہوں نے بہت سارے یہ اب یہ لڑائی ایسی ہے نہیں کہ جس لڑائی کے اوپر آپ گفتگو کریں. اچھا ویسے تو اچھی خبر یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کرنی تھی اسد عمر صاحب کے, وہ جو اسد کیسر صاحب کے خلاف, واپس لے لیے. نہیں, اس سے پہلے وہ راجہ پرویز صاحب تقریر فرما چکے ہوئے تھے کہ ہم واپس لے لیں گے. وہ ہوتا یہی ہے کہ عثمان صاحب سے بات ہے, پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اپوزیشن کا احتجاج بنتا ہے, کولیجن کا احتجاج نہیں بنتا. دنیا میں بھائی نہیں ہے. تم لوگ نے آج سے سال بعد الیکشن میں جانا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں نے الیکشن میں جانا ہے, میں اپنے علیحدہ اپنے 1.5 دن کی مسئلے بناؤں. نون لیگ بھی کہتے ہیں میں 1.5 دن کی مسئلے بناؤں. جانا ہے تو پھر کیوں اکٹھے ہوتے ہو؟ اپنی ایک پوری کی پوری ایک چانس دو کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا اصل میں جمہوری ہمارے ہاں نہ جمہوری مزاج بن سکا ہے نہ ڈکٹیٹوریل مزاج بن چکا ہے. میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کو ایک سیریس نئے میثاق جمہوریت کی یا نئے میثاق کی ضرورت ہے. وہ میثاق جس میں پاکستان کی ساری اکائیوں کو نمائندگی ہو. اور میں آپ بڑی کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے کہ پاکستان میں صرف 4 اکائیاں ہیں. پاکستان میں اگر یہ 4 اکائیاں ہیں تو روز 100 بندہ قتل کیوں ہوتا ہے اکائیوں کے اوپر؟ پاکستان میں پنجاب میں صرف 1 اکائی نہیں, پنجاب میں کم سے کم 4 اکائیاں بنتی ہیں. پنجاب میں سرائکی بنتے ہیں, پڑھائی میں پٹواری بنتے ہیں, پنجاب میں اپنا جنگلی بنتے ہیں, پنجاب میں سینٹر والے بنتے ہیں, جو عام پنجابی جو ماجھے والے بھی نہیں, دوسرے بنتے ہیں. یہ 3-4 ڈیفرنٹ ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ بندہ دور سے کہتا ہے تو جھنگدا ہے, وہ کیوں کہتا ہے اس کو, اور پھر اس کے ساتھ اس کی ایک اپنی افیلیشن بنتی ہے, اس کے ساتھ اپنی صورتحال بنتی ہے. ٹھیک یہی حال جو ہے کراچی, اگر کراچی 1 اکائی ہوتی تو 50,000 بندہ کیسے کراچی میں مر جاتا, ریڑھی والا کیسے مر جاتا, نسوار والا کیسے مر جاتا, سندھی کیسے مر جاتا. اگر یہ 1 اکائی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قتل ہونا ہے, مارے جانا, لے کے 1 اکائی رکھنی ہے. اسی طرح بلوچستان کی حال ہے, اسی طرح KPK کا حال ہے. آپ کو ایک تو یہ سوچنا, پھر یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے اس سے آپ نکلیں. جب تک نہیں نکلتے کوئی اپنے کنٹرول میں کیسے رکھیں گے پھر لوگوں کو, اگر نکل گئے تو نہیں. عثمان صاحب مسئلہ کنٹرول تو رہنا نا. مسئلہ میں بڑی تلخ بات کر رہا ہوں. پاکستان کی کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں اور کچھ نہیں تو کم از کم الیکشن کے اندر مینج کرنے کے لیول پہ مینج کرتی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں کھل کے بیان کرنا چاہیے. کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی ایک پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے, اس اسٹیبلشمنٹ اکیلی فوج نہیں ہوتی. یہ بھی بات بتاتا ہوں میں, کیونکہ اندر کا اس میں سول انتظامیہ بھی شامل ہوتی ہے. کیونکہ سول انتظامیہ کے بغیر جو ہے یہ فوج جو ہے کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ فوج نے آگے سامنے آپ نے مینج تو نہیں سے کرنا ہوتا ہے. ان ساروں نے ایک تصور یہ بنا لیا ہوا ہے کہ اگر پولیٹیشین جو ہے وہ زیادہ انٹلیکچولی زبردست ہوا, تیز ترار ہوا, تو پھر وہ ہمارے معاملات سے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے وہ میڈیوکریسی کا رول چاہتے ہیں, اور میڈیوکریسی جہاں آتی ہے, اگرچہ کہ میڈیوکر بھی کام کرتا ہے اگر کرنا چاہے, لیکن مسئلہ ہے کہ آپ اسے کام لینا نہیں چاہتے, آپ اسے کام کرنا ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مخلص وہ, باقی سب ایسے ہیں. اب یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے, اس کا جواب بھی آیا سب کو. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, بہت اچھا ڈیفینڈ کی. ہم ڈیفینڈ کرنے کی بات سے نہیں, مسئلہ سمجھ ہے کہ کہتے ہیں میں نے سستے پروجیکٹ لگائے. عمران خان صاحب کو ایک آفر کرنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت ٹیرف ہے آپ نیگوشیٹ کر دو ہمارے ساتھ, اس کو بلو ٹیرف نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. اس کی وجہ کہ سب کو پتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پھنس کیوں گئے ہیں, عمران خان بھی نہیں کر سکتا. اس میں 80% پروجیکٹ ہیں وہ چائنا کے ہیں, اور چائنا سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے اس طرح. چلیں جی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.